اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر اطہر میں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں زمین کے اوپر سے۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہ منزلتیں ہیں، وہ رفعتیں ہیں جن کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے، اتنی شان دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آگے بڑھے، بیت المقدس شریف میں جب وہ مخصوص جگہ پہنچی جہاں پر انہوں نے اپنے براق کو باندھا، تو جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل امین علیہ السلام، مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی تھی اور بائیں جانب سے بھی دی تھی، اور ایک عورت بھی جو ہے میرے سامنے آئی، لیکن میں نے اس سے کنارہ کشی کر لی۔ کیا کر لی؟ کنارہ کشی کر لی۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھا کیا، جو دائیں جانب سے جس طرف آپ کو آواز آئی تھی، اگر آپ مڑ کر پلٹ جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، آپ کی امت میں عیسائی بڑھ جاتے، نصرانی بڑھ جاتے، اور جو بائیں جانب سے آپ کو آواز لگائی گئی تھی اگر آپ اس کی طرف مڑ جاتے تو یہودی آپ کی امت میں کثرت سے ہوتے۔ تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہ دے کر اپنی امت پر ایک احسان عظیم کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والی امت آپ کی جو ہے احسان مند رہے گی، کیونکہ یہودیت و نصرانیت ان سے آپ نے اپنی امت کو بچا دیا، اور یہ بچانا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عاطفت ہے۔ اور فرمائے کہ وہ عورت کون تھی جو میرے سامنے آئی لیکن میں نے اس سے کنارہ کشی کر لی؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے یا رسول اللہ، وہ عورت دنیا تھی، دنیا، وہ بڑھ ٹھن کر آئی تھی کہ آپ اس کی طرف توجہ دے دیں۔ اگر آپ توجہ دیتے تھے تو آپ کی تمام امت کو دنیا کی محبت میں گرفتار رہے، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دے کر بھی اپنی امت کے ساتھ ایک احسان کیا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو جام پیش کیے گئے، ایک جام میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ تو جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا اور اسے نوش کر ڈالا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے فطرت کو چنا، آپ نے دین کو چنا، آپ نے اسلام کو چنا۔ اگر آپ شراب کو نوش کر دیتے تو اس کی وجہ سے آپ کی امت بہک جاتی۔ تو دیکھیں ہر ایک قدم پر، ہر ایک محاذ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بلائی چاہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہاں سے تشریف لے آئے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، میں جنت میں جا رہا تھا تو تمہارے قدم اور تمہاروں پیروں کی جو کھٹک ہے وہ میں اپنے آگے سن رہا تھا، یعنی تم مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو، ایسی کیا فضیلت حاصل ہوگی ہے تمہیں کہ تمہاری پاؤں کی جو جوتی ہے اس کی کھنک مجھے بھی سنائی دے رہی تھی،
تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قربان جاؤ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنا کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن میری یہ عادت ہے جیسے کہ آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو مسجد جا کر 2 رکعت میں تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ کیا پڑھ لیتا ہوں؟ تحیۃ الوضو۔ وضو کی یہ شرافت، وضو کی عظمت، وضو کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ صرف میرا یہی عمل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فضیلت اسی وجہ سے تمہیں ملی ہے۔ نمازیں کتنی تھی؟ 50 نمازیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب واپسی پر ملاقات ہوتی رہی تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے؟ یا رسول اللہ یہ نیکی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا علیہ السلام کی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر احسانات ہیں۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ 50 نمازوں کا بوجھ آپ کی امت نہیں برداشت کر سکتے، آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو اور ان سے کہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ آنا جانا لگا رہتا تھا یہاں تک کہ 5 نمازیں آ گئی اور اللہ جل جلالہ نے اس کے ساتھ یہ انعام بھی عطا فرمایا کہ اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت تو نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ان کو اجر جو ہے 50 نمازوں کا ملے گا۔ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ تمام انبیاء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی امت سے بھی پیار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے سلام بھیجا ہے۔ معراج شریف کی رات کہ اپنی امت کو میری طرف سے میرا سلام پیش کرے اور ان کو یہ کہے کہ جنت کی جو زمین ہے اس میں کچھ سبزہ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرے، جتنا وہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنی ہی ان کی جنت جو ہے خوبصورت ہوتی رہے گی، جتنی وہ آپ کی شریعت پر چلیں گے قدم بقدم وہ آگے بڑھتے رہیں گے تو ان کی جنت خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی جائے گی۔ اور سب سے جو بڑا انعام جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جو شرافت ملی، جو منزلت ملی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کی رات سدرۃ المنتہا شریف سے بھی آگے بڑھا اور ان کو وہ مقام نصیب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور شریف پر اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو یہ حکم ہوتا تھا کہ ان اخلع نعلیک، کہ اپنے نعلین پاک آپ اتار دیں، جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ اتار دیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی معراج شریف کی رات تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب اپنے جوتوں سمیت آپ اوپر آ جائیں۔ یہ شرافت
یہ عزت تھی، یہ محبت تھی اللہ جل جلالہ کو اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تبھی مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الدعوات، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اتانی جبریل علیہ السلام، کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کا مقام کیسے بلند کیا، کیسے آپ کا مقام بلند فرمایا، آپ جانتے ہیں؟ تو خود ہی فرمانے لگے جبریل امین علیہ السلام کہ یا رسول اللہ، اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان ہے کہ من ذکرنی ذکرک، من ذکرنی ذکرک، جو بھی میرا ذکر کرے گا، جو میرا نام لے گا، تو اس کا میرا نام لینا یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کا ذکر وہ نہ کر لے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے، لیکن جب تک رسالت آپ نہیں مانیں گے آپ کا ایمان بھی معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عطا رحمہ اللہ فرماتے کہ وَجَعَلْتُ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، کہ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنا ذکر میرے ذکر کے ساتھ مربوط کر دیا۔ کیوں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کا یہ اعلان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کا یہ فرمان ہے، محبت کا بھرم کرتے ہو، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو توحید کے، تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو، میری شریعت پر عمل کرو، جو مقام اور جو منزلت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر ایمان لا کر آپ آگے بڑھیں، تب اللہ جل جلالہ آپ کا ایمان قبول کرے گا۔ یاد رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام ملا ہے جو کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی نہیں ملا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات وہ عظیم الشان رات ہے کہ رأیت ربی فی عینیہ، کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یہ خاصیت ہے، یہ خصوصیت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معراج شریف کی رات اپنے ہاں بلانا، اتنی منزلتیں اور خلافیں عطا کرنا، نمازوں کی شکل میں ان کی امت کے لیے پروانے سنانا، خوشخبریاں سنانا، یہ اس وجہ سے تھی کہ تمام انبیاء کرام اور قیامت تک آنے والے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ میرے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو کہ کسی کو میں نے نہیں عطا کیا، اور آگے اگر میں نے کسی کو نصیب کرنا ہے، ولایت دینی ہے، کسی کو اپنی محبت دینی ہے، تو تب تک وہ اسے نہیں ملے گی جب تک میرے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا نہ ہو۔ یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے۔ من گڑت واقعات نہیں بیان کر رہا، اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار کہنے والا، وہ پیر ہی کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہلکا سمجھ لے یا بے ادبی کی نیت سے وہ قبلۃ اللہ کی طرف تھوک پھینک دے تو اسے ایمان سلب کر دیا جاتا ہے۔ اولیاء اگر ولایت کے مرتبے پر فائز ہے تو وہ ادب کی وجہ سے، اولیاء اللہ اگر اس مقام پر فائز ہے تو وہ ادب کی وجہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ادب کا لحاظ کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ کے حضور جو ادب کا جو مقام ہوگا اس کی کیا کہنے۔